بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گفتگو آپ نے سنی. اب اس میں جو چند ایک ذرا غلطیاں تھیں اس کی تھوڑی نشاندہی کر دوں تاکہ بات پوری طرح دل کے اندر اتر جائے اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو. دیکھیے جس طرح حدیث سنائی گئی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سوائے 3 مساجد کے کسی مسجد کے لیے یا کسی بھی جگہ کے لیے اپنے بستر نہ باندھو، یعنی بیگ وغیرہ نہ تیار کرو. جس طرح بھی ہم بیگ وغیرہ باندھ کے آئے ہیں، تو یہ بیگ جو باندھنے ہیں یہ صرف 3 جگہوں کے لیے ہیں. یعنی 3 جگہ ایسی ہے جہاں آپ ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. ایک مسجد الحرام ہے جہاں سے ابھی آپ آئے ہیں، ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے. تو جس طرح پہلے گفتگو ہوئی ہے، نیت خالص مسجد نبوی کی کرنی ہے. اگر مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور کی کسی بھی چیز کی آپ نے نیت کی ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یہ خود ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بٹن دبا دیا جائے تو یہ نیت ہو جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہر انسان کہ اپنا دل کا جو ارادہ ہے وہی اس کی نیت ہے. کیوں آپ وہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ مسجد نبوی کی نیت ہونی چاہیے. باقی نبی علیہ السلام نے قبرستان میں جانے کی جو دعا بتائی ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو صلاۃ و سلام پڑھنے کا معاملہ ہے وہ درود ابراہیمی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ صلاۃ و سلام پڑھو تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، اب ایک اور چیز اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے صلاۃ، تو یہ کس طرح؟ یہ صلاۃ اصل میں دعا ہوتی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقہ بتایا، اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہ اللہ نبی علیہ السلام کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، اس طرح نبی علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یہ دعا ہے، اور دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور اس دعا کا تو آغاز ہی اللہم صلی علی محمد. تو یہ دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یاد رکھیے، آپ کا ہر لفظ، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے آپ کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے منہ سے کوئی ایسا خیر کا لفظ نکل جاتا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنی بڑی بات اس کے منہ سے نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے مومن بندے کا درجہ بہت بلند کر دیتا ہے. اسی طرح کسی کے منہ سے کوئی شر کا لفظ نکل جاتا ہے اور اس کو خود احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیسا لفظ نکالا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گراتا ہے، گڑھوں کے اندر جا کے گراتا ہے. اس لیے بہت محتاط ہو کے لفظ بولنے چاہیے. بہت ذمہ داری ہوتی ہے، خاص کر گائیڈ کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کا استعمال کرے. جس طرح ایک آدمی رہ گئے، کتنی انہوں نے ذمہ داری محسوس کی، کتنی فکر کی ان کے لیے، ہر ایک کے لیے اسی طرح فکر کرتے ہیں. تو دین کے لیے، آخرت کے لیے تو بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے، کیونکہ واپسی نہیں ہے یہاں سے. تو پھر بھی انسان کہیں نہ کہیں چلو وہ پہنچ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ اس دنیا سے اس دنیا میں چلے گئے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر بال برابر شرک رہ گیا، تو یاد رکھیے یہ میری بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. فرمایا ممات یشرک باللہ شیء دخل النار. یہ شیء انتہائی آخری چیز کو کہا جاتا ہے جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس سے چھوٹی چیز گویا کچھ نہیں ہوتی ہے. تو اتنا بھی شرک اگر آپ کی نامہ اعمال کے اندر رہ گیا اور آپ کی موت آ گئی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. مالک نے سمجھانے کے لیے فرمایا تم کیا چیز ہو، یہ میری کتاب پڑھو. سورہ الانعام 18 نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں ان کی پہلے تعریف بھی کی اللہ تعالیٰ نے. بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے اولو العزم قسم کے لوگ تھے، بڑے انہوں نے اعمال کیے، بڑے جہاد کیے، بڑی تبلیغیں کی، بڑی اللہ کی بندگی کی. اور آخری آیت میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے
تو ان کا سارا کیا کرایہ میں غارت کر دیتا۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، انبیاء تو شرک نہیں کرتے ہیں، وہ تو آتے ہیں شرک کے خلاف ہیں، وہ کیسے شرک کریں گے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ قیامت تک کسی بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے مفتی اور بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار جو بظاہر ہو، اس کے عمل سے آپ نے متاثر نہیں ہونا اگر اس کے عقیدے کے اندر بال برابر بھی شرک ہے تو، کیونکہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر آخری رکوع سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور مخاطب کیا نبی علیہ السلام کو کہ یہ وہی میں نے ہر نبی کی طرف کی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جتنے انبیاء کے نام ہیں یا جتنے انبیاء اس زمین پر گزرے ہیں رسول ہیں، ان کی طرف یہ والی وہی مشترکہ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کی طرف یہ وہی کی ہے اور یہ وہی آپ کی طرف بھی کی جا رہی ہے۔ اور وہی کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ خسارہ دیوالیہ جس کو کہتے ہیں، معلوم دیوالیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نقصان ہو گیا جی، کسی کے پیسے تھے وہ گم ہو گئے، اس کو کہتے ہیں نقصان۔ اگر وہ پیسے اس نے کسی سے ادھار لیے ہوئے اور پھر وہ نقصان ہو گیا، اس کو کہتے ہیں دیوالیہ ہو گیا، کہتے ہیں بینک کرپٹ ہو گیا، بینک دیوالیہ ہو گیا۔ کسی کے پیسے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ اب دیوالیہ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ جو ہے کہ یہ ہم جو درود پڑھتے اللہم صلی، یہ دعا ہے اور دعا اللہ سنتا ہے، یہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے لوگوں کا کہ وہاں جا کے ہم جب صلوات پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام خود سن لیتے ہیں، چونکہ بے شمار لوگوں کے مختلف عقیدے ہیں اس معاملے میں، امت انتہائی گمراہی کی آخری سٹیج کراس کر چکی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، انڈیا میں ہوں، جہاں بھی ہوں ہم پکاریں یہاں آقا سنے مدینے میں۔ ان کی یہ ہے، ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام جو سلاموں بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ جو پکارتے ہیں نبی علیہ السلام سنتے ہیں۔ ایسی سماعت، یاد رکھیے، ایسی سماعت صرف اللہ کی ہے، یہ سماعت کسی کی نہیں ہے کہ ہر جگہ سے سنے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں سنتے ہیں تو یہ شرک کی عقیدہ ہے۔ اب دوسرے کچھ شیطان نے ان کو اس جال میں پھنسایا، اور کچھ جو باقی بچ گئے تھے، شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھیے، وہ ایسا دشمن ہے، ہر جگہ دشمنی کرے گا، حتیٰ کہ میدان محشر میں بھی جا کے دشمنی کرے گا، یقین کیجیے۔ وہاں کہے گا مجھے مت لعن طعن کرو، اپنے آپ کو لعن طعن کرو، میں نے تمہیں زور نہیں لگایا تھا، تم خود میرے پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ تو وہاں بھی جا کے دشمنی والا انداز کرے گا میرے پیارے بھائیوں۔ اس لیے یہ دوسرا عقیدہ کہ یہ ہر جگہ نہیں سنتے ہیں، صرف قبر پر جا کر پڑھو صلاۃ و سلام تو پھر سنتے ہیں۔ یہاں تک ایک روایت بھی جھوٹی منکر بے ایمان روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کر دیتا ہے اور میں خود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، یاد رکھیے، منکر روایت ہے، گڑھی روایت ہے، قرآن کے خلاف روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے، اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں روک لیتا ہے، نہیں واپس آتے۔ اور کہیں فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ پھر شہداء کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سورہ یاسین کے اندر کتنے بڑے شہید کا جو واقعہ ہے، اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ مسلم کی روایتوں کے اندر آتا ہے، وہ جو آیتیں آئیں قرآن کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی جو آیات آئی سورہ البقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر، مسروق نے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ شاگرد ہیں ان کے، کہ استاد اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو قتل ہو جائیں یا مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل مطمئن رہو، بالکل جس طرح تم میرے سے سوال کر رہے ہو اسی طرح ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں سوال کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا میں وہی آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ احد کے شہداء جنتوں میں پہنچے ہیں، وہاں انہوں نے جنت کی نہروں کے اوپر اور محلات کے اوپر اپنی عیش و آرام کی سارے جو اللہ کے وعدے پورے دیکھے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے جھانک کر ان سے پوچھا کہ شہداء بتاؤ اور اضافہ کروں جنت کے اندر، کوئی ایسی خواہش جو دل کے اندر اٹھی اور یہاں پوری نہ ہوئی ہو؟ تو سب نے کہا یا اللہ ساری باتیں پوری ہیں، جو سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی ہمیں کسی چیز کی اور ضرورت نہیں، جو چاہتے ہو جاتا ہے۔ مالک فرماتا ہے نہیں اور مانگو۔ اسی طرح اللہ کا اصرار بڑھتا گیا،
اور شہداء نے دیکھا کہ جب تک ہم کوئی مانگ پیش نہ کریں اللہ ہماری اس سوال کو دہراتا جا رہا ہے، بار بار دہراتا جا رہا ہے، مانگو 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 اور مانگو۔ پھر شہداء نے کہا یا اللہ اچھا پھر یہ ہے کہ ہماری ان روحوں کو جو ان جسموں کے اندر ہے جو ہم جنتوں میں اڑتے ہیں یہاں سے نکالیں اور ان جسموں میں ڈالیں جو ہم وہاں قتل ہوئے تھے، تو وہاں زندہ ہونے کے بعد ہم دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اندازہ لگائیے شہید اس مرتبے کو دیکھ لیتا ہے، یہ نہیں کہ گھر جا کے تھوڑا سا چلو گھر والوں سے ملاقات کر کے آ جاؤں گا، اس طرح معاملہ نہیں، بلکہ دوبارہ شہید ہونے کا شوق ہے، اور وہ استقبال جو پہلی دفعہ ہوا تھا وہ دوبارہ استقبال ہے، اس کی خواہش ہے دل کے اندر، اور کوئی اور خواہش نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے، شہداء جنتوں میں زندہ ہے، اور اسی سے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بتائیے جس پیغام کو ماننے کے بعد انہوں نے جان دی، جس پیغام کی وجہ سے وہ جنتوں میں زندہ ہیں، تو انبیاء تو جنتوں میں اور اعلیٰ درجات کے اوپر ہیں۔ پھر بخاری کی روایت کے اندر بھی آ گیا، معراج کی رات جو معجزہ ہے، نبی علیہ السلام جب اوپر گئے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے مومنوں کے گھر دیکھے، بڑی تعریف، ایسے ایسے خوبصورت گھر ہیں ایمانداروں کے۔ پھر دونوں نے کہا، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے تھوڑے اور اوپر چلے، اور بلند درجے پر گئے، شہداء کے گھر دیکھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے گھر میں نے کبھی تصور نہیں کیا، ایسے ایسے گھر۔ پھر دونوں نے کہا ذرا اور اوپر تو دیکھیں، ایک اور محل ہے اتنا زبردست۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو شہداء کے گھروں سے بھی زیادہ قیمتی محل ہے، بڑا محل ہے، یہ کس کا ہے؟ تو دونوں نے کہا فرشتوں نے یہ آپ کا محل ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر چھوڑو میں اپنے محل کے اندر داخل ہو جاؤں؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے، کہ ابھی آپ کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، جیسا ہی وہ پورا کریں گے آپ یہاں اس محل کے اندر آ جائیں گے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، جبریل علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے، میکائیل علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے، صحابہ کا کیا عقیدہ؟ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات آ کے صحابہ کو بیان کی، سب نے محسوس کر لیا۔ اور بے شمار ابھی اس موضوع کے اوپر حدیثیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے انہی کے اوپر بھی عقیدہ بن سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد جنت الفردوس سے اعلیٰ جو مقام الوسیلہ اس کا نام ہے وہاں زندہ ہے، اس مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے، یہاں آپ کے سلاموں کو نہیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیے جو سننے کا عقیدہ رکھے گا وہ شرک کے اوپر ہے۔ اور دوسری منکر روایت یہ ہے کہ دور سے چلو پہنچایا جاتا فرشتوں کے ذریعے، یہ بھی جھوٹی روایت ہے، کہیں سے نہیں پہنچایا جاتا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، مالک فرماتا ہے تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيُرْجَعُ الْأُمْرُ كُلُّهُ، بتائیے اس سے آگے کس طرح سمجھایا جائے آپ کو؟ تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر اس دن میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، سوم، کیونکہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے یہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ ثابت ہو گئی بات کہ سارے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ جو عقیدہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ ہمارے اسلام یہاں پیش ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے سن لیا یا دور سے پڑھا تو پہنچا دیا گیا، تو آپ کے سارے عمرے ختم، تمہارے حج ختم، نمازیں ختم، دیوالیے ہو کے اللہ کے پاس پہنچو گے۔ میرے پیارے بھائیوں للہ توبہ کرو اس سے پہلے، اگر انہی مولویوں نے یہ غلط عقیدے سکھائے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ پھیلے ہیں ہر جگہ، یقین کیجئے یہ سب سے بڑے اللہ کے دشمن ہیں جنہوں نے دین کو پیشے کے طور پر اختیار کیا ہے۔ یہ تمہیں کبھی اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی درگت بنی ہے، اندازہ لگائیے کتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، اور ایک چھوٹا سا، یہاں تک کہا جاتا تھا اگر یہ سارے عرب ممالک تھوکیں بھی اس کے اوپر تو چلا جائیے، کس طرح ان کو ناچ نکار ہے، اور یہاں ان کو بالکل سانس نہیں لینے دیتا، اس طرح خوف طاری ان کے اوپر۔ بتاؤ یہ اللہ پر ایمان کا انداز ہے؟ اور اللہ فرمایا میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر تمہیں کوئی غالب کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو بچا کے لے کے جاؤ۔ اور ایسا نہ ہو کہ اتنی محنتیں بھی کی، اتنے پیسے بھی خرچ کیے، اتنی جدائیاں بھی گھر والوں کی، سب کچھ کیا، اور پھر بھی کچھ نہ ملے، اور آخری سانس ہے اور شرک کے اوپر موت آ گئی۔ اور اگر یہ میں بات اس انداز سے نہ بتاتا، تعریفیں کرتا رہتا کہ بالکل ٹھیک جا رہے ہو، تو بتائیے ہو سکتا تعریف کرو لیکن مرنے کے ساتھ وہ آگ لگتی، پھر اس وقت لانتے بیچتے مولوی صاحب کے اوپر کہ مولوی صاحب نے صحیح بات نہیں بتائی ہے جو نہیں بتاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی کسی سے لالچ ہے، کوئی نہ کبھی میں نے آپ سے ووٹ مانگنا ہے، نہ نوٹ کا سوال ہے۔ مجھے تو آپ کے ایمان سے غرض ہے، مجھے آپ کی ساتھ ہمدردی ہے، یقین کیجیے۔ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی اس کو خلاب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یاد رکھیے۔ یہ جتنے 45-48 لوگ ہیں یہاں، یہ جب جائیں اپنے علاقوں کے اندر ان کو جا کے بتاؤ کہ دیکھو ہم وہاں یہ اس انداز کی چیزیں سن کے آئے ہیں، یہ دیکھ کے آئے ہیں، اور یہاں تم وہاں عمرہ کرنے جاتے ہو، وہاں سب کچھ دیکھتے ہو، کس طرح طواف کرتے ہو، اور پھر آگے قبر کا بھی طواف کرتے ہو، کبھی ادھر سے گھومتے ہو کبھی ادھر سے گھومتے ہو، وہاں ماتھا رگڑتے ہو، وہاں جا کے چادریں
چڑھاوے چڑھاتے ہو تو یہ بیت اللہ کا مقابلہ ہے، شرک کی چیزیں یہ، ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ آخری بات مالک ہمارا ہمیں کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر بچانا چاہتے ہو، اس کا بڑا خوفناک عذاب ہے، یہاں انسان اور پتھر فیول کے طور پر ہوں گے، فیول، ایندھن، بالن جہنم کا انسان ہوں گے، وہاں بڑے بڑے گندک کے پتھر ہوں گے، پہاڑ وہاں پہ، اور اتنی گہرائی ہے اس کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 سال اوپر سے ایک پتھر پھینکا گیا، 70 سال کے بعد اس کے نیچے پہنچا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور دوسری طرف جنت ہے، زمین اور آسمان جتنی جنت ہے، بہاریں ہیں، وہ مخلص مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی اور آپ بھائیوں کے لیے بھی، مالک ایمان خالص کو سمجھ کے اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جم جانا اصل چیز ہے۔ بڑے بڑے آتے ہیں ایمان خالص اختیار کر بھی لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب تھوڑا سا دباؤ آتا ہے، کیونکہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا وقت آ جائے گا فتنوں کا کہ جس طرح انگارہ ہاتھ کے اندر، مٹھی کے اندر دبانا مشکل ہوتا ہے، اس طرح ایمان کو بچانا مشکل ہوگا، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق دے اس کا ایمان قائم رہتا ہے۔ مالک ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، مالک اپنے مخلص بندوں کا ساتھ بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، اور مالک کافروں اور مشرکوں کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھیے کہ ہو کے رہنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔